پیارے بچوں، آج ہم فیضان درس حدیث میں تیسری حدیث پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج ہماری حدیث کا موضوع ہے ایمان کامل۔ پہلے ہم حدیث کا لفظی ترجمہ کریں گے اور پھر با محاورہ ترجمہ اور پھر مختصر سی وضاحت۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ان انس کا معنی ہوا کہ حضرت انس سے روایت ہے۔ کیا معنی ہوا؟ حضرت انس سے روایت ہے۔ اور قالا کا معنی ہے انہوں نے کہا۔ اس میں دو قالا آئے ہیں۔ تو پہلا قالا کا معنی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور دوسرا قالا کا معنی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب حضور کا جب کی طرف قالا کو لگائیں گے تو مطلب ہے فرمایا، حضور نے فرمایا، اس طریقے سے بولیں گے۔ رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول، لا یؤمنو کا لفظی معنی ہے ایمان والا نہیں، احدکم کا معنی ہے تم میں سے کوئی بھی، حتی یہاں تک کی، حتی کا معنی کیا ہے؟ اور اکونا معنی ہوگا میں ہو جاؤں، اور احبہ معنی زیادہ محبوب، احبہ معنی الیہ کا معنی ہے اس کی طرف، اور من والدہ کا معنی اس کے والدین سے، واو معنی اور آتا ہے، ولدہ اس کی اولاد سے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے، والناس اجمعین کا مطلب تمام لوگوں سے۔ تو اس کا یہ لفظی ترجمہ تھا۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا یوں لگائیں گے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بس میں اب یہاں مومن کا جو معنی آیا ہے کہ لا یؤمنو مومن نہیں ہو سکتا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ مومن کامل نہیں ہو سکتا وہ جب تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے۔ سب سے زیادہ محبت کس سے نہ کرے؟ حضور سے نہ کرے۔ تو یہاں مومن سے مراد کیا ہے؟ مومن کامل ہے۔ کیا ہے؟ مومن کامل۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا مانے، اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم با ادب بجا لائے، اور ہر شخص اور ہر چیز یعنی ذات، خود اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے مال و اسباب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور آپ کی خوشی کو مقدم رکھے۔ سب سے پہلے حضور کی رضا، حضور کی خوشی، اس کو آگے رکھے۔ یہاں محبوب سے مراد طبعی محبوب ہے۔ بس میں جو ہے نہیں، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ احبہ اس کے نزدیک میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو محبوب جو آیا نا یہاں، محبوب سے مراد طبعی محبوب ہے۔ کون سا محبوب ہے؟ نہ صرف کہ عقلی، کیونکہ اولاد کو ماں باپ سے طبعی الفت ہوتی ہے، یعنی طبعی طور پر ہے، وہاں پر عقل کا زیادہ استعمال۔ ہاں، اولاد سے محبت کرنے میں عقل لگاتا آدمی نہیں، اس سے تو اولاد سے محبت ہوتی ہی ہے طبعی طور پر، طبیعت میں اس کے اولاد سے محبت ہے۔ تو یہی محبت طبعی والی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہونی چاہیے، یعنی اپنی اولاد سے زیادہ محبت حضور سے ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت حضور سے ہونی چاہیے۔ انسان کبھی اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے اس کے حواس کو لذت حاصل ہوتی ہے، مثلا حسین و جمیل صورتیں، اچھی آوازیں۔ کبھی ان چیزوں سے محبت کرتا ہے جن سے اس کی عقل کو لذت حاصل ہوتی ہے، مثلا علم و حکمت کی باتیں، تقوی و طہارت، علماء و متقی لوگ۔ اور کبھی اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کے شر اور ضرر یعنی نقصان کو دور کرے۔ اور چونکہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی جانے کے تمام اسباب کے ایسے جامع ہیں کہ آپ کے سوا دوسرا اس جامعیت کو نہیں پہنچ سکتا، لہذا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہونے کے مستحق ہیں، اور خاص کر اس صورت میں زیادہ محبوب ہیں کہ آپ محبوب حقیقی یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں اور خدا تک پہنچانے والے اور اس کی بارگاہ میں عزت و عظمت والے ہیں۔ سبحان اللہ، ہے نہیں؟ کوئی کسی سے محبت کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ حسین و جمیل ہے، تو سبحان اللہ، دنیا کے سارے حسین و جمیلوں سے حسین و جمیل ہمارے آقا ہیں۔ کوئی کسی سے محبت کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ علم و حکمت والا ہے، تو بڑے سے بڑے علم والے سے بڑے علم والے ہمارے آقا ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی کسی سے محبت کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ تقویٰ و طہارت والا ہے، پرہیزگار ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے بڑے تقوی والے، بڑے سے بڑے پرہیزگار سے بڑے متقی سے بڑے متقی ہیں۔ سبحان اللہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور کبھی کوئی کسی سے محبت کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہے، تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کا اخلاق اس کے ساتھ اچھا ہے، اس لیے آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جیسے استاد کا اخلاق اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ہو تو بچہ استاد سے محبت کرنے لگتا ہے، محلے میں کسی کا برتاؤ اور اخلاق اس کے ساتھ اچھا ہو تو وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے اخلاق والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ خلق عظیم والے ہیں۔ سبحان اللہ، خلق عظیم، سب سے بڑا اخلاق کس کا ہے؟ حضور کا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تب بھی ہمیں سب سے زیادہ محبت کسے کرنی چاہیے؟ حضور سے کرنی چاہیے۔ اور حدیث میں آپ نے آج کی کیا سنا؟ کہ انسان جب ہی کامل ایمان والا ہو سکتا ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی کیا چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ اور محبت کا دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے حکم کو مانتا ہے۔ تو اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کریں۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہمیں چاہیے ہم نماز کو 5 وقت جماعت کے ساتھ صحیح وقت پر ادا کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو سنتیں ہیں ان سب سنتوں پر ہم عمل کریں، تب انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے مانے جائیں گے۔ یعنی ایسے نہیں کہ ہم حضور سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانیں، تو پھر یہ تو بیکار سی بات ہے۔ اصل محبت یہی ہے کہ جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں تو اصل محبت یہ ہوتی ہے کہ ہم جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کا ہم حکم مانیں، اس کی بات کو مانیں۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ نے اس سے کیا سیکھا کہ جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں اور حضور کی محبت ہی مدار ایمان ہے، تو ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ عمل کرتے رہیں گے۔